آج ہم قرآن پاک کی سورہ النمل سے ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جو وقت سے ماوراء ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی جن کی بادشاہت کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایک اتنی چھوٹی سی چونٹی کی جس کی ایک پکار نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی گہرے سوال سے۔ کیا ایک کمزور ننھی سی آواز ایک بہت بڑے اور طاقتور لشکر کا راستہ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ یہ قصہ اسی سوال کا ایک خوبصورت جواب ہے، ایک ایسا جواب جو ہمیں طاقت، رحمت اور عاجزی کے اصل معنی سکھاتا ہے۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عظیم الشان سلطنت کو دیکھتے ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی سلطنت جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ نہ اس سے پہلے زمین نے ایسی بادشاہت دیکھی، نہ اس کے بعد۔ ایک ایسی طاقت جس کی ہیبت کے سامنے ہر چیز جھک جاتی تھی۔ اور یہ لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں تھا۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ طاقتور جنات اور آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کے غول بھی شامل تھے، اور یہ سب کے سب اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ اتنی بڑی طاقت یقیناً اپنے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی لاتی تھی۔ اور پھر ایک دن حضرت سلیمان اپنے اس بے مثال لشکر کے ساتھ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ جب وہ چلتے تو زمین قدموں کی دھمک سے کانپ اٹھتی، اور جب پرندوں کے جھنڈ اڑتے تو لگتا تھا جیسے آسمان پر بادل چھا گئے ہوں۔ لیکن اسی شان و شوکت کے بیچ کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک عظیم طاقت کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایک ننھی سی جان سے۔ یہ تھی چینٹی کی پکار۔ ان ننھی مخلوقات کے لیے جو زمین کے اندر اپنی دنیا میں مگن تھی، اس لشکر کی آمد کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ زمین ہل رہی تھی اور انہیں یوں لگا جیسے ایک انجانے طوفان میں وہ سب کچل دیے جائیں گے۔ اور اس گھبراہٹ کے عالم میں ملکہ چیونٹی نے اپنی قوم کو آواز دی۔ اس کی آواز میں خوف تو تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ حکمت تھی۔ اس نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں غور کریں، اس نے صرف خطرے کا نہیں بتایا، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے سلیمان اور ان کے لشکر کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا طاقت کا یہ سمندر ان ننھی جانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا؟ کیا ایک عظیم بادشاہ ایک اتنی چھوٹی سی مخلوق کی کوئی پرواہ کرے گا؟ اس سوال کا جواب کسی جنگی اعلان میں نہیں تھا، بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں تھا، نبی کا تبسم۔ اور یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، یہ سمجھ، رحمت اور اللہ کے شکر کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان کو یہ معجزہ ملا تھا کہ وہ ہر مخلوق کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ تو میلوں کے فاصلے پر اس عظیم لشکر کے شور و غل میں بھی وہ ننھی سی پکار ان کے کانوں تک پہنچ گئی، اور انہوں نے اسے سمجھ بھی لیا۔ اور یہ آواز سن کر حضرت سلیمان کا رد عمل وہی ان کی اصل عظمت ہے۔ انہوں نے کوئی غرور نہیں کیا، بلکہ وہ چونٹی کی اس حکمت بھری بات پر مسکرائے اور فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اپنی طاقت پر فخر کرنے کے بجائے انہوں نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک چھوٹی سی مخلوق کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اور بات صرف سننے اور مسکرانے پر ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تھا رحمت کا عملی مظاہرہ۔ انہوں نے رحمت کا رستہ چنا۔ حضرت سلیمان نے فوراً حکم دیا۔ ایک اشارہ، سلطان کا ہاتھ بلند ہوا اور وہ پورا لشکر جو زمین کو ہلا رہا تھا ایک دم سے رک گیا۔ پھر حکم جاری ہوا، اپنا راستہ بدل دو اور ان ننھی مخلوقات کا احترام کرو۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا، ایک ایسی فوج جس کی ہیبت سے پہاڑ بھی کانپ جائیں، وہ اپنا پورا راستہ بدل رہی ہے۔ کس کے لیے؟ چونٹیوں کی ایک چھوٹی سی بستی کو بچانے کے لیے۔ یہ تھا سلیمانی انصاف اور رحمت کا ایک بے مثال مظاہرہ۔ تو اس پورے خوبصورت واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ صرف ایک دلچسپ قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری زندگیوں کے لیے بہت گہرے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اصل بڑائی تکبر اور غرور میں نہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری میں ہے۔ جب طاقت ملے تو اس کے ساتھ رحم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ظلم بن جاتی ہے۔ ہر آواز، چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ لگے، اہمیت رکھتی ہے اور سنے جانے کا حق رکھتی ہے۔ اور سب سے اہم، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔
قرآن پاک میں یہ جو رحمت کا قصہ بتایا گیا ہے نا، یہ ہمیں ایک ایسی بنیادی سچائی کی یاد دلاتا ہے جسے ہم اکثر اپنی بھاگ دوڑ والی زندگی میں بھول جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں کوئی بھی مخلوق معمولی یا حقیر نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں، کسی کو کمتر سمجھنے والے؟ ذرا سوچیں، اپنی زندگیوں میں ہم کسے حقیر سمجھتے ہیں؟